Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. رشا صاحب، سردار جعفری کے ساتھ آپ کی بہت سی یادیں ہیں، وہ ہم سے شیئر کریں ہمارے ناظرین سے۔ علی سردار جعفری کو ہم ویسے مشاعروں میں تو سنتے رہے تھے، جو بمبئی میں اکثر جلسوں میں وہ ویسے مشاعروں کے علاوہ بھی اپنی نظمیں سناتے تھے، جیسے ہم نے اس سے پہلے ان کی فریب نظم سنائی اور دوسری نظمیں، لیکن ہماری ان سے براہ راست جو ہے تعلق جو پیدا ہوا وہ پہلا تو یہ تھا کہ ہم نے انجمن ترقی پسند مصرفین کی میٹنگ میں ایک افسانہ لکھا تھا، سن 48 کی بات ہے یہ، اور اس افسانے کا عنوان تھا دیوالی کے دن، اور اس کو ہم نے پڑھا تھا۔ اس میں مہندی، مجروح اور جعفری اور یہ سب تھے۔ ابتدائی ہماری پہلی لکھائی ہماری وہ تھی۔ تعریف سب نے کی، مجروح نے بھی کی اور دوسروں نے بھی کی، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں جعفری نے ہمیں اپنے آفس میں مدعو کیا۔ ان کا آفس تھا فورٹ کے علاقے میں، کتب پبلشر نورانی صاحب کا ادارہ تھا، وہاں ترقی پسندوں کی کتابیں چھپتی تھی، تو ہم وہاں گئے۔ انہوں نے بڑے اس سے ہمیں سرپرستانہ انداز سے ہم سے گفتگو کی، کچھ باتیں کی، کچھ نصیحتیں کی، اور وہاں جو کتابیں بکھری ایسی چھپیاں رکھی ہوئی تھی وہ ہم اس پہ نظر ڈال رہے تھے، تو انہوں نے اس میں سے 5 یا 6 کتابیں ہمیں دی اور کہا کہ یہ آپ پڑھیں اور اس سے آپ کو اور ذہنی تقویت ہوگی۔ وہ کتابیں جو تھی اس میں ایک ملک راج آنند کی خلی تھی، ایک خواجہ احمد عباس کے افسانوں کا مجموعہ تھا زعفران کے پھول، جس میں کشمیر کے بارے میں، شیخ عبداللہ کے بارے میں اور اس کے متعلق ساری کہانیاں تھیں، اور منشی پریم چند کی افسانوں کا مجموعہ تھا زاد راہ۔ یہ 3 کتابیں تھیں، اور کچھ چھوٹے کتابچے تھے۔ کتب پبلشرز والے اس وقت ایک سلسلہ شائع کر رہے تھے، ترقی پسند ادب کے معمار، تو اس میں ایک دانشور دوسرے دانشور کے بارے میں رائے دیتا ہے، تو اس میں جو ہے کرشن چندر کا منٹو کے بارے میں تھا، ساحل لدھیانوی کے بارے میں کیفی اعظمی کا تھا، اور ایسے ہی مختلف ان کے تھے وہ کتاب، یہ ساری کتاب۔ تو پہلا تعلق ہمارا براہ راست گفتگو کا اور اس کا یہ ہوا، اور پھر وہ جب بھی ہم انجمن کے جلسوں میں جاتے تھے تو وہ ہم سے چند منٹ صحیح، مختصر صحیح، لیکن وہ گفتگو کرتے تھے۔ پہلا تعلق تو ان سے یہ ہوا۔ پھر اس کے بعد ہم جب غالباً 49 کی بات ہے، 49 کی بات ہے، تو دہلی میں اس دوران میں ایٹمی طاقت سوویت یونین نہیں بنا تھا، اور بین الاقوامی طور پر کمیونسٹ موومنٹ کے علاوہ ایک اور بڑی موومنٹ ترقی پسندوں کی چل رہی تھی، پیس کونسل کی، اور ایٹمی طاقت پہ پابندی لگاؤ اس کے متعلق۔ تو جو ہندوستان کے اندر ان کی مرکزی کمیٹی تھی، اس میں 2 بڑے نام تھے، ایک ارونا آصف علی، ایک سیف الدین کچلو، جو ان کے سربراہ تھے۔ تو دہلی میں ان کی کانفرنس مرکزی ہو رہی تھی، دہلی یونیورسٹی میں، تو بمبئی سے ہمیں ہوا کہ ہم بھی چلے جائیں۔ کچھ لوگ گئے تھے جو وہاں سے آفیشلی گئے تھے، لیکن ہم اپنے طور پہ وہاں ہم نے جانے کی کوشش کی اور ہم وہاں پہنچ گئے۔ ہمارے بڑے بھائی تھے، انہوں نے ہمیں پرچہ دیا تھا دہلی میں، اردو بازار میں جامع مسجد کے سامنے وہ تھا، وہاں سے اس دوران میں ایک پرچہ نکلتا تھا شاہراہ ترقی پسندوں کا، اور اس کے ایڈیٹر
प्रकाश पंडित थे, प्रकाश पंडित के नाम हमें उन्होंने पर्चा दिया था कि ये आपको वहाँ हालात से और उसका कॉन्फ्रेंस होने का और ये जो भी आपको चाहिए वो ये सहूलतें आपको मुहैया करेंगे। तो हम दिल्ली में उतरते ही वहाँ पहले वहाँ उनके यहाँ पहुँचे। हालांकि उस वक्त हमारी उम्र मुश्किल से 17 या 18 साल होगी। तो वो उन्होंने दफ्तर में थे, उन्होंने बिठाया, बात की, ये की, और फिर रात में रहने का वहीं उर्दू बाज़ार के करीब में एक अदीब थे, हंसराज रहबर, उर्दू के राइटर थे, उनके घर लेके गए और वहाँ हमें उन्होंने रात सोने का इंतज़ाम किया। और रात में उन्होंने उनसे, हंसराज रहबर से भी गुफ्तगू हुई। उन्होंने एक अफसाना, मुख्तसर अफसाना भी हमें सुनाया, जिसका उन्वान था गालिबन जितने नज़दीक उतने दूर। खैर वो रात बड़ी आराम से गुजरी। जो हमारे लिए अहम बात ये थी कि दिल्ली की सर्दी बम्बई के रहने वालों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। बम्बई में उस सर्दी का तस्वुर भी नहीं था और वो सर्दी का भरपूर वक्त था। हम वहाँ पहुँचे, फिर हंसराज रहबर ने हमें जो है वो बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये कॉन्फ्रेंस है और 2-3 दिन रहेगी और इस सूरत से आप वहाँ चले जाएं। तो हम वहाँ पहुँचे। वहाँ जब पहुँचे तो जाफरी ने हमें दूर से देख के पहचान लिया कि भाई ये लड़का यहाँ कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, क्योंकि जो पार्टी के हवाले से जो गए थे वो तो थे। खैर उन्होंने फ़ौरन हमसे सारी मालूमात की, कैसे आए, क्या हुआ, ये वो सारी रुदात सुनने के बाद फिर उन्होंने ये कहा कि यहाँ आप 3 दिन अगर शरीक होंगे इसमें तो आप हंसराज रहबर के हाथ से यहाँ आना आपके लिए एक मसला है, तो हम आपके रहने का इंतज़ाम यही कर देते। तो उसके करीब ही नई दिल्ली में एक मकान था जिसमें 2 साहब रहते थे। एक तो इंडियन पीपल्स थिएटर के में सरगर्म भी थे और उनका ड्रामा भी उसमें पेश किया गया था, और वो सहाफ़ी भी थे, अफसाना निगार भी थे। बाद में शायद वो वॉइस ऑफ अमेरिका में गए। उन बलवंत गार्गी उनका नाम था, और एक गालिबन रायचंद या ताराचंद एक सहाफ़ी थे। ये दोनों उस में रहते थे। तो उनके साथ रात हम रहे। तो जाफरी का यहाँ इन्वॉल्व होना, एक तो ये हमने बताया कि उन्होंने ये सब कुछ किया, और दूसरे ये कि रात जब सोने के लिए ये हुआ तो हम तो नंग धड़ंग गए थे। बिस्तर या ये कोई सर्दी का तस्वुर ही नहीं था कि दिल्ली में इतनी सर्दी होगी। अब वो रात को जब वहाँ सब पहुँचे तो जाफरी ने कहा कि भाई ये कमरे हैं 2, इसमें एक में वो थे और एक में वो ताराचंद और गार्गी, ताराचंद या रायचंद नाम था, वो सहाफ़ी थे, वो रहते थे। तो जाफरी के लिए एक अलग कमरा दिया हुआ था। उसके बाद वरांडा था, वरांडा में चीख डली हुई थी, तो वो चीख गिरा दी गई और वहीं बिस्तर हमारा डाल दिया गया कि यहाँ लेट जाए। अच्छा, अब रज़ाई, वहाँ रज़ाई के बगैर सर्दी जा नहीं सकती थी। अब वो रज़ाई इन लोगों के अलावा दूसरी नहीं थी, तो 2-3 चादरें हमें दी गई कि आप ओढ़ के लेट जाएं। लेकिन हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी सर्दी। बहरहाल हम कुछ वो तो था ही नहीं, जो इतना हो गया यही बहुत था। तो रात को हम सो गए, नींद आ गई ऐसी, क्योंकि हम तो आदी थे। सुबह जब हमारी आँख खुली तो हमने देखा कि हमारे ऊपर रज़ाई पड़ी हुई है, और हम फ़ौरन उठे। हमने कहा रज़ाई कहाँ से आई? तो जाफरी के कमरे में जब हम दाखिल हुए तो देखा तो जाफरी साहब जो है वो चादर ओढ़े हुए लेटे हुए हैं और उन्होंने अपनी रज़ाई हम पे डाल दी। जाफरी साहब के कुछ अशार सुनाए, कुछ शायरी हमें सुनाए। एक बहुत मशहूर उनका, एक तो हमने फ़रेब नज़्म सुनाई, फिर उनकी नई दुनिया, उस वक्त नई दुनिया को सलाम, उनका एक तवील नज़्म आई थी। उसमें उनकी उनकी एक बहुत मशहूर नज़्म थी जो आम पढ़ते, एशिया जाग उठा, और दूसरी ये फ़रेब उनकी एक नज़्म थी। और उस ज़माने में बीटी रंधवे की पॉलिसी थी कि इस वक्त जो है हमको अमली जद्दोजहद में और इनकलाब की जद्दोजहद में शामिल होना है। तो ये तो, और वो जगह जगह
فائرنگ ہوتی تھی، بمبئی میں بھی جو فائرنگ ہوئی تھی اور اس میں بھی لوگ مرے تھے، پھر سابرمتی جیل کے اندر فائرنگ ہوئی تھی اور دوسری جگہ بھی یہ سب کچھ ہوا تھا. تو اس پر ان کا ایک شعر بہت مشہور تھا: آج سے کوچہ و بازار میں مرنا ہے روا، واہ اور ظلم کی چھاؤں میں چپ بیٹھ کے جینا ہے حرام. واہ واہ واہ. ایک ان کا قطعہ تھا: یہ حکومت کے پجاری، یہ ہیں دولت کے غلام، جو جہنم کی مصیبت سے ڈراتے ہیں مجھے، خود تو دنیا میں بنا لیتے ہیں جنت اپنی، خواب کھوئی ہوئی جنت کے دکھاتے ہیں مجھے. واہ بہت خوب. تو یہ مختلف اشعار اور یہ نظم جو یاد تھی ہمیں وہ، اور اس کا کیفی جو ان کے جعفری کا یہ تھا کہ وہ انہوں نے نظم بھی لکھی ہیں تو طویل نظمیں لکھی، اس لیے ان کے مختلف اشعار اور یہ تھے. تو اس کے بعد جو مسلسل جب بھی ہم انجمن کے اس میں جاتے تھے تو ہم جعفری صاحب ہماری ایک طریقے سے سرپرستی ادبی لحاظ سے بھی ہمیں مشورے دینا، بات کرنا. اور جب یہاں پاکستان بھی آئے تھے تو کراچی میں اسٹینڈرڈ پبلشنگ ہاؤس تھا عطا صاحب کا، جو راولپنڈی سازش کے اس میں فیض اور سجاد کے ساتھ بند تھے، تو انہوں نے ان کو ریسیپشن دیا تھا جعفری کو، اور شاید کیفی آدمی بھی ساتھ تھے. تو وہاں پھر ان کی ایک نظم تھی پتھروں کی دیواریں، وہ انہوں نے ہمارے کہنے پہ پھر سے سنائی تھی. تو ان کی شاعری اور یہ، لیکن ان کا نہ صرف ہمارے ساتھ بلکہ ترقی پسند تحریک کے ساتھ بھی ایک مشفقانہ رویہ تھا، رہا تھا. لیکن ان کے بارے میں یہ سارے تو مثبت ان کے عمل تھے، لیکن ان کا ایسا عمل جو اس وقت بھی ہمیں ناگوار گزرا تھا اور آج بھی اس کا احساس ہوتا ہے، وہ یہ تھا کہ جب پارٹی نے یہ پالیسی اپنائی کہ انجمن میں اب صرف اور صرف وہی شریک ہوگا جو کمیونسٹ اور مارکسی نظریات کا حامل ہوگا، اس کے علاوہ کسی کی گنجائش نہیں ہے، تو اس کی عملی مظاہرہ ترقی پسندوں کی میٹنگ میں کھل کے سامنے آتا تھا. اور وہ علی سردار جعفری اس کو ان خیالات کو لے کے چلتے تھے. اس میں جو ایک دو واقعات جو ہمارے ذہن میں اب بھی محفوظ ہیں، ایک ترقی پسند نقاد تھے ممتاز حسین، جو بعد میں پاکستان آئے تھے، جن کا مضامین کا مجموعہ نقد حیات کے نام سے بھی چھپا ہے. مارکسی نظریات کے حامل تھے، لیکن عملی طور پہ وہ کسی تحریک میں یا اس میں شریک نہیں ہوتے تھے. تو انہوں نے اپنا کوئی مضمون پڑھا تھا، کہانی کی کہانی غالباً ان کا تھا، تو وہ اس پر انہوں نے تنقید کرتے ہوئے بڑے سخت لہجہ جعفری صاحب نے اختیار کیا تھا. اور بعض دفعہ وہ خواجہ احمد عباس پر بھی، حالانکہ وہ بہت خواجہ احمد عباس بہت محترم تھے اور اس وقت بھی تمام وہ کمیونسٹ کی تنظیمی ڈھانچے میں نہیں تھے، قوم پرست تھے، اور ان کا ان لوگوں سے زیادہ کنٹریبیوشن تھا خواجہ احمد عباس کا. اس کا ہم آگے ذکر کریں گے. لیکن یہ ہے کہ وہاں جو طرز عمل ان لوگوں سے جو اختیار کیا جاتا تھا جو کمیونسٹ نہیں تھے، وہ ہم کو ناگوار گزرتا تھا. تو یہ ذکر نہ کرنا جو ہے وہ ایک طریقے سے ہماری بددیانتی ہوتی، اس لیے ہم نے یہ ذکر کرنا ضروری سمجھا. محمد رشاد محمود 1932 میں بمبئی میں پیدا ہوئے اور وہیں کے انجمن اسلام اسکول سے پرائمری کی تعلیم حاصل کی. 1944 میں اپنے والد کے انتقال کے باعث تعلیم چھوڑنا پڑی اور صرف 12 سال کی عمر سے محنت مزدوری میں لگنا پڑا. اسی دوران پڑھنے کا شوق جاری رکھا اور سڑکوں پر بکنے والے کمیونسٹ پارٹی کے اخبار کے ذریعے بمبئی کے ترقی پسندوں سے رابطہ ہوا، جن میں کیفی اعظمی، شوکت کیفی، سردار جعفری، سلطانہ جعفری، محمد مہدی، نیاز حیدر،
کرش چندر، خواجہ احمد عباس اور دیگر کو قریب سے دیکھنے اور سننے کا موقع ملا۔ خاص طور پہ کیفی اور جعفری کے زیر سایہ مطالعہ اور مشاہدے کا عمل جاری رکھا، ادبی اور سیاسی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا اور انجمن ترقی پسند مصنفین کے اجلاسوں میں باقاعدگی سے شرکت کی۔ 1954 میں پاکستان منتقل ہوئے اور بائیں بازو کی سیاست میں حصہ لینے کے ساتھ محنت مزدوری بھی کرتے رہے، ساتھ ہی لکھنے پڑھنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ نیشنل عوامی پارٹی میں خاصے سرگرم رہے اور اب زندگی کے تقریباً 9 عشرے گزرنے کے بعد بھی اپنے سیکولر اور ترقی پسند نظریات پر کاربند ہیں۔ زیر نظر کتاب ان کے مضامین کا مجموعہ ہے جو ماہنامہ بدلتی دنیا میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.